السلام علیکم. سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اینڈ میجرمنٹ کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم آپ سے بات چیت کریں گے. امید ہے اب تک آپ کو یہ کورس تھوڑا سا دلچسپ لگنا شروع ہو گیا ہوگا. یوں تو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس میں ایسے اسٹوڈنٹس کی کمی نہیں جو کہ ٹیسٹنگ کو ایک بورنگ چیز سمجھتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے اس کورس کو دلچسپ بنائیں اور اس میں ایسی چیزیں سیکھیں اور ایسی چیزوں کے بارے میں پڑھیں جن کی عملی زندگی کے ساتھ کوئی ریلیونس بنتی ہے. اور جب ہم کسی چیز کو اپنی عملی زندگی کی ریلیونس سے سیکھتے ہیں تو ہمیں آسان بھی لگتی ہے اور دلچسپ بھی. آج ہم اسی طرح کے ایک نئے موضوع کے بارے میں بات کریں گے. آپ نے کبھی غور کیا کہ جب کوئی ٹیسٹ ہم دیتے ہیں تو اس کے سکورز کا سن کے ہمیں بعض اوقات خوشی ہوتی ہے، بعض اوقات مایوسی اور بعض اوقات حیرانی. مثلاً اگر آپ نے ایک آئی کیو ٹیسٹ دیا اور آپ کا آئی کیو 100 آ گیا تو آپ نے سوچا کہ نہیں، اتنا اچھا سکور نہیں ہے، اس سے اچھا بھی ہونا چاہیے تھا. کیوں اچھا نہیں ہے یہ میں نہیں جانتی. اسی طرح سے اگر آپ کا سکور 145 آ گیا تو شاید آپ بہت خوش ہوں گے. کیوں خوش ہوں گے؟ اس لیے کہ آپ کے خیال میں یہ سکور بہت اچھا ہے. اور اگر کسی کا آئی کیو 90 آ گیا تو وہ ناخوش ہو سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ ٹیسٹ میں یقیناً کوئی خرابی ہوگی، میرا سکور اتنا کم نہیں ہو سکتا تھا. ایسا سوچنے کی اور اس طرح سے محسوس کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سائیکالوجی کے طالب علم ہونے کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر آئی کیو ٹیسٹ میں 100 آئی کیو کا مطلب ہے ایوریج آئی کیو، یعنی ایسا آئی کیو جس پہ بہت میجورٹی میں لوگوں کا آئی کیو فال کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ 100 سے کم آئی کیو جو ہے وہ بلو ایوریج ہے اور 90 سے کم ہوتا جائے گا تو مینٹل ریٹارڈیشن کی طرف چلا جائے گا. اور اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ آئی کیو 100 سے جتنا زیادہ اوپر جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ اچھا ہوگا. اور جن لوگوں کا آئی کیو 140 سے زیادہ ہے وہ شاید جینیس یا گفٹڈ کہلائیں گے. جس کا مطلب ہوا کہ ہمارے ذہن میں وہ آئی کیو جو 100 کا ہے ایک ایوریج درجے کی حیثیت رکھتا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، یعنی ٹیسٹ نارمز. اس سے پہلے ہم ایک دو اور مثالیں دیکھتے ہیں. اگر آپ اپنا اچیومنٹ ٹیسٹ دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، تو اس میں آپ کو امید ہوتی ہے کہ آپ کا گریڈ اچھا آئے. آپ کا اگر پہلے بی آتا تھا تو آپ بی کم از کم اور یا پھر اے کی خواہش رکھتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی شخص کا پچھلی دفعہ ایف آ گیا تھا تو وہ چاہتا ہے کہ کم از کم سی تو آ ہی جائے. لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ اگر امتحان میں پاس اور فیل کا تصور نہ ہو، گریڈز کا تصور نہ ہو، پوزیشن کا تصور نہ ہو، تو امتحان کے ساتھ کسی طرح کی انگزائٹی ہمیں محسوس نہیں ہوگی. امتحان کے بارے میں جو ٹینشن ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. در حقیقت ہر امتحان میں ہماری ایویلویشن کی جاتی ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جب اس کا نتیجہ آئے گا تو ہم اپنی پچھلی پرفارمنس جیسا یا اس سے بہتر پرفارم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کلاس فیلوز یا اپنے برابر کے دوسرے ہم عمروں کے مقابلے میں بھی اچھا سکور کریں گے. جب ہم ان جیسا سکور نہیں کر پاتے تو ہم ناخوش ہوتے ہیں اور جب ہم ان سے بہتر کرتے ہیں تو ہم خوشی کرتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے سامنے کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے یا کوئی معیار ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق پرکھتے ہیں، اپنا کمپیریزن اس کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ کمپیئر کر کے اچھا یا برا یا نارمل محسوس کرتے ہیں. یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نارمل سے دراصل مراد ہے کیا. نارمل کا لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں. نارمل کا لفظ نارم سے نکلا ہے. اسٹیٹسٹیکل ڈیفینیشن اگر دیکھی جائے تو نارمل وڈ مین سم تھنگ دیٹ موسٹ پیپل ڈو، a behavior that is performed or shown by majority of people. When majority of people are doing something, that is considered normal. جب کوئی شخص ایسی حرکت کرے جو معاشرے میں یا سوسائٹی میں یا اس کی آرگنائزیشن میں باقی لوگ نہیں کرتے تو اس کو عام طور پر نارمل خیال نہیں کیا جاتا. یہی تصور ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن میں بھی استعمال ہوتا ہے. جب ہم کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں، پیپر پینسل سے کچھ سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ان سوالوں میں سے جو ہمارا ایگزامینر ہے ان کا انالیسس کرتا ہے، ان کا ٹوٹل کرتا ہے اور اس کے بعد ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کا سکور آیا ہے. اس سکور کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے نارمز کا تصور استعمال ہوتا ہے. نارمز کسی بھی ٹیسٹ میں استعمال کیے جاتے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں.
کچھ ٹیسٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں نارمس کا کانسیپٹ استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن اگر ہم آئی کیو ٹیسٹ کی یا ابیلٹی ٹیسٹ کی بات کریں یا ایسے اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کریں جن کی بنیاد پر لوگوں کو سلیکٹ یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے، تو ان سب میں نارم کا کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے. مثلاً اگر کوئی شخص ایک آئی کیو ٹیسٹ دیتا ہے اور اس کا آئی کیو 90 آ جاتا ہے، اور ایک اور شخص کوئی اور ٹیسٹ دیتا ہے اور اس کے اوپر اس کا اسکور اس سے تو کہیں زیادہ ہے جو پہلے شخص کا تھا، لیکن اس کا آئی کیو کم آتا ہے، یعنی دو ٹیسٹ مختلف معیار کے تحت اپنے آئی کیو کا پیمانہ یا اس کا معیار قائم کر سکتے ہیں. کسی بھی ٹیسٹ کا ڈیفیکلٹی لیول ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کا ٹیسٹ میں اسکور کس طرح کا آئے گا. کوئی ٹیسٹ آسان ہوتے ہیں، کچھ ٹیسٹ مشکل ہوتے ہیں، اور پھر ہر ٹیسٹ کے اندر بھی ایک سرٹن ڈیفیکلٹی لیول مینٹین کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں بھی اس بات پر اپنا اثر ڈالتی ہیں کہ ہمارا اسکور اس ٹیسٹ میں کیا معنی رکھے گا. اگر ہم نارمس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں the test performance data of a particular group of test takers that are designed for use as a reference for evaluating or interpreting individual test scores. یعنی کوئی بھی ٹیسٹ جو ہم نے استعمال کیا یا ٹیسٹ جو ہم نے بنایا اور ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی لوگ اس کو استعمال کریں، اس کو اسٹینڈرڈائز کہنے سے پہلے اور اس کو فائنل شیپ دینے سے پہلے ہم اس کو بہت سے لوگوں کے ایک سیمپل پر دیتے ہیں اور اس کی آزمائش کرتے ہیں، ایک طرح کا ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں. ٹرائی آؤٹ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بڑے گروپ میں لوگوں کے سکورز کس طرح کے آئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ گروپ کن لوگوں پر مشتمل تھا. دس گروپ اور دس سیمپل ہیز ٹو بی اے ریپرزینٹیو آف دا پاپولیشن فار وچ دا ٹیسٹ واز میڈ. فار ایگزامپل, if we have developed an IQ test for children, then this reference group or this sample has to be of children. If the test is meant for women alone, then the sample has to contain only and only women. If the test is made and meant to be used by all age groups, then this reference group or the sample has to contain people belonging to all age groups and both genders. یعنی کسی ٹیسٹ کو جس پاپولیشن کے لیے وہ بنایا گیا ہے اسی پاپولیشن کی خصوصیات پر مشتمل ایک سیمپل میں دیا جاتا ہے، اور جو سیمپل ہے اس کو ایک کافی بڑے لوگوں پر تعداد پر مشتمل ہونا چاہیے. یہ تعداد کچھ 100 پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر جو اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہیں ہمارے پاس جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ان میں یہ ٹرائی آؤٹ ہزاروں کی تعداد میں سیمپلز پر کیا جاتا ہے. ٹیسٹ کو اس پاپولیشن میں استعمال کرنے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایوریج سکور کیا تھا، میجورٹی نے کیا سکور لیا، بہت کم تعداد میں اچھے سکور جو تھے وہ کن لوگوں نے لیے، بہت زیادہ تعداد میں ایوریج قسم کے اور درمیانی قسم کے نمبر لینے والے لوگ کتنے تھے اور کیسے تھے، اور اسی طرح سے بہت پور پرفارمنس کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے، لیکن وہ کون لوگ تھے اور کس طرح کی خصوصیات کے مالک تھے. In other words, what we are saying is that when we administer the test, we end up with raw scores. We have scores coming from individual subjects separately, one by one. Then those scores or values or figures or numbers are given an organized shape and organized form. اس آرگنائز شیپ اور فارم کی مدد سے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس گروپ کی اوور آل پرفارمنس کیا ہے، اور اسی طرح کے یا ایسے ملتے جلتے لوگوں کو اگر ہم مستقبل میں یہ ٹیسٹ دیں گے تو وہ کس طرح سے اس پر اپنی کارکردگی دکھائیں گے. نارم ڈیولپمنٹ از اے کمپلیکس پروسیس. اٹ کنسسٹ آف ویریس سیکوینشل اسٹیپس ٹیکن ون بائی ون. مختلف اسٹیپس لیے جاتے ہیں، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد اس ٹیسٹ کے نارم جو ہیں ان کو ایک فائنل شکل دے دی جاتی ہے. نارم جیسے کہ ہم نے کہا، نارم سے مراد یہ ہے کہ ایک طرح کا اسٹینڈرڈ یا پیمانہ متعین کر لیا جائے. سائیکولوجیکل ٹیسٹ جب ہم فائنل شکل دینے سے پہلے یا اس کو اسٹینڈرڈائز کرنے سے پہلے ایک اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل کو وہ ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس کے ریزلٹس کی مدد سے نارمس ڈیولپ کیے جاتے ہیں. شروع میں جیسے کہ ہم نے بھی کہا
ہمارے پاس را اسکورز آتے ہیں. دا را اسکورز آر ناٹ میننگ فل. اگر آپ نے 500 یا 600 یا 5000 لوگوں کو ایک ٹیسٹ دیا تو ہر شخص کا ایک مختلف اسکور آ گیا اس ٹیسٹ کے اوپر. وہ آئی کیو بھی ہو سکتا ہے اور اچیومنٹ کا اسکور بھی ہو سکتا ہے. انڈیویجولی ایک ایک اسکور کا کوئی مطلب نہیں. جس شخص نے ٹیسٹ دیا اس کے لیے تو میننگ فل ہے کہ میرے بہت اچھے مارکس آ گئے یا بہت برا اسکور آ گیا. لیکن ٹیسٹ ڈیولپر کے لیے ان را اسکورس کو کوئی اور فارم دینا ضروری ہے. ان اسکورس کو ہم ریلیٹو اسکورس یا ریلیٹو میجرس کی شکل دیتے ہیں یا ڈرائیوڈ اسکورس کی شکل دیتے ہیں. یعنی ایسے اسکورس جن کو اگر ہم چاہیں تو دوسرے اسکورس کے ساتھ کمپیئر کر سکیں. جس کے لیے جیسے کہ ہم نے ابھی کہا ایک کانسیپٹ ایوریج کا استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں ہم اسٹریس کا ایک ٹیسٹ بنائیں اور اس کے بعد یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا سا سیمپل لیں, ان کو وہ ٹیسٹ دیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب ہم نے اس ٹیسٹ کے اسکورس کی ایوریج لی تو ایوریج 70 آ گئی. جس کا مطلب ہے کہ اگر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو آئندہ یہ ٹیسٹ دیا جائے تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا اسٹریس کا لیول یا اسٹریس کا اسکور 70 ہوگا. اب اگر آپ نے پرسن ایکس کو وہ ٹیسٹ دیا اور پرسن ایکس کا اسکور اس پہ 95 آ گیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اسٹریس لیول بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے اسکور کو کمپیئر کر رہے ہیں اس ایوریج کے ساتھ جو کہ اس اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل کی ایوریج تھی. اسی طرح سے اگر کسی اور شخص کا اسٹریس کا اسکور اسی ٹیسٹ پر 35 آ جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کا اسٹریس کا لیول بہت کم ہے اور وہ بہت زیادہ پریشر سے یا تناؤ سے یا دباؤ سے نہیں گزر رہا. سو ٹیسٹ نارمس یا نارمس کے لیے جو ہم نے اسکورز متعین کیے ہیں they perform two types of functions. One, they perform the normative function and the other one is the comparative function. یعنی یہ نارمس ہمیں ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے, what is the relative standing of a person. ایک شخص اس کی اسکور جیسے کہ ہم نے کہا کہ اسٹریس کا اسکور یا آئی کیو کا اسکور, اس اسکور کی کیا حیثیت ہے یا کیا مقام اور درجہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ایوریج دیٹ واز obtained فرام دا ہول سیمپل. یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مختلف لوگوں کے اسکورس کو ہم ایک لائن میں ترتیب دے دیں تو ہماری پوزیشن اس میں کہاں پہ ہے, ہم کتنے لوگوں سے اوپر ہیں, کتنے لوگوں سے کم ہیں. دوسری جانب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اسکور کیا بہت اچھا اسکور ہے, ایوریج اسکور ہے یا بلو ایوریج اسکور ہے. Here we have to realize that the concept of norm development involves various statistical concepts. We start with quantification, measurement, raw scores, and end up with an organized form and shape of those scores. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو بیسک assumptions ہیں کسی بھی ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ میں اور استعمال میں, ان میں سے دو بہت اہم ہیں. سب سے پہلے ہم یہ بلیو کرتے ہیں دیٹ ٹریٹس اینڈ کریکٹرسٹکس ڈو ایگزسٹ اینڈ انڈیویجول ڈفرینسز ڈیفینیٹلی ایگزسٹ. دا سیکنڈ assumption related to that is that yes, these individual differences can be measured and quantified. Traits can be described and used and interpreted in a quantified form in terms of quantities. یعنی کسی بھی ٹریٹ کو ہم نے, چاہے وہ پرسنالٹی ٹریٹ ہے یا کوئی فزیکل ٹریٹ ہے یا انٹلیکچوئل ٹریٹ ہے, اس کو ہم کچھ نمبرز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور جب ہم ان نمبرز میں ان کو کنورٹ کر لیتے ہیں تو وہ نمبرز کہلاتے ہیں را اسکورس. را اسکورس الگ سے کوئی معنی نہیں رکھتے جب تک کہ انہیں کوئی ایسی ترتیب نہ دی جائے کہ ان کو ہم دوسرے اسکورس کے مقابلے میں کمپیئر کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ ایک انڈیویجول کے اسکورس کس طرح سے انٹرپریٹ کیے جا سکتے ہیں. چنانچہ اسٹیٹسٹکس کا بہت عمل دخل ہے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے مختلف پروسیسز میں, نارمس کی ڈیولپمنٹ میں بھی اور آگے آنے والے بہت سے مراحل میں بھی. آج کے لیکچر میں جو دوسری چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ یہی اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹس ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا سب سے پہلے جو چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے را اسکورس. را اسکورس آر کروڈ scores directly obtained from subjects.
اور یہاں پہ جن سبجیکٹس کی ہم بات کر رہے ہیں ہم بنیادی طور پہ بات کر رہے ہیں اس اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل کی جہاں سے ہم نے اپنے نارمس کا تعین کرنا ہے. را اسکورس ان لوگوں کے ٹیسٹ اسکورس ہیں جن کو اس سیمپل میں شامل کیا گیا، اور جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں اس سیمپل میں صرف وہی لوگ ہونے چاہیے جن میں وہ تمام کوالٹیز یا کریکٹرسٹکس موجود ہوں جو کہ پاپولیشن آف انٹرسٹ میں تھیں. جب ہمارے پاس را اسکورز آ جاتے ہیں تو اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کو ہم ایک ترتیب دے دیں. اگر ہم تھوڑے سے اسکورس کی بات کریں مثال کے طور پہ 10 20 یا 30 اسکورس کی، تو اس کو ہم مینول طریقے سے یا اپنے ہاتھوں سے کاغذ اور قلم کی مدد سے ترتیب دے سکتے ہیں. اس کو ہم ایک سیریل آرڈر میں لا سکتے ہیں. سب سے چھوٹے اسکور سے شروع کرتے ہوئے ہم لکھ لیں گے، ایک لسٹ بنا لیں گے آخری سب سے بڑے اسکور تک. اور اگر ہم ہزاروں کی تعداد میں اسکورس کی بات کر رہے ہیں تو مے بی اس کے لیے ہمیں ایک سے زیادہ لوگ درکار ہوں اور یا پھر ہم کمپیوٹر کا استعمال کریں. دا نیکسٹ اسٹیپ آفٹر serializing the scores is to make a frequency distribution. We need a frequency distribution of scores primarily when we are doing manual statistics. اگر تو آپ کمپیوٹرز کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو شاید اس اسٹیپ سے گزرنا نہ پڑے، لیکن ہمیں سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس اور ٹیسٹنگ کے اسٹوڈنٹس ہونے کے ناطے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کیا چیز ہوتی ہے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہم فریکوینسیز کی ڈسٹریبیوشن بناتے ہیں. ڈسٹریبیوشن سے مراد ہے ترتیب، اور فریکوینسی سے مراد ہے دا نمبر آف ٹائمس دیٹ اینی اسکور ہیز ٹیکن پلیس اور اٹ ہیز اکرڈ. In other words, the number of people who have obtained a certain score in a test. مثال کے طور پہ اگر 95 کا اسکور 15 لوگوں نے لیا تو 95 کے اسکور کی فریکوینسی ہوگی 15. اگر کوئی اسکور 2 لوگوں نے لیا تو اس کی فریکوینسی 2 ہے، اور اگر کسی شخص نے بھی وہ کوئی اسکور نہیں لیا، مثال کے طور پہ 150 کا آئی کیو کسی کا بھی نہیں آیا، تو 150 کی فریکوینسی ہوگی 0. فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے لیے ہم 2 کالمس استعمال کرتے ہیں، ایک ایکس کا یا کلاس انٹرولس کا کالم اور دوسرا فریکوینسی کا کالم. جب ہم بہت تھوڑے اسکورس کے ساتھ کام کر رہے ہوں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ 10 15 20 یا 30 اسکورس، تو ہم ایکس کے کالم میں ان کو ایک ترتیب سے لکھ لیتے ہیں اور پھر ہر اسکور کے سامنے اس کی ریلیونٹ فریکوینسی دے دیتے ہیں. بٹ اف وی آر ڈیلنگ ود اے لارج نمبر آف پیپل اور لارج نمبر آف کیسز، then we have to develop and give a new shape to the scores and convert them into class intervals. یعنی ہم ان تمام scores کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم کر دیں، ان کے اندر ایک certain distance طے کر لیں، مثال کے طور پہ 5 کا، 10 سے 14 تک کا سکور، 15 سے 19 تک، ہر ایک میں 5 کا وقفہ دے دیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک انڈیویجول اسکور کی فریکوینسی دے رہے ہوں گے، ہم یہ بتائیں گے کہ کتنے لوگ تھے جن کا 10 سے 14 تک سکور آیا، کتنے لوگ تھے جنہوں نے 15 سے 19 تک نمبر لیے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سکورز بہت زیادہ پھیلنے کی بجائے ایک کمپیکٹ شکل میں آ گئے. The total of the column of frequency is called n. n means the total number of cases. آپ خواہ ان گروپ ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں، یعنی آپ نے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنانے کے لیے کلاس انٹرولز استعمال نہیں کیے اور اسکورس کو گروپس میں ترتیب نہیں دیا، تو بھی آپ کا ٹوٹل نمبر یا n وہی رہے گا جو کہ کلاس انٹرولز یوز کرنے کی صورت میں تھا. چنانچہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن جب ہم بناتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایکس کا کالم یا اسکورس کا کالم ہے جو کہ کلاس انٹرولز کی شکل میں ہے، اور دوسرا کالم ایف کا ہے. ایف کے کالم کے ٹوٹل کو ہم n کہتے ہیں. یہ ایک بالکل بنیادی شکل ہے اسکورس کی ترتیب کی. اب اس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کو ہم کسی بھی اگلے اسٹیٹسٹیکل پروسیجر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. The very first thing that we can do with our basic statistics or data that we have gathered is to give it a diagrammatic or graphic form, that is presenting the data into the shape of a graph. یوں تو گراف بنانے کے بہت سے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگر آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کے پاس بہت ورائٹی ہے طرح طرح کے گرافس بنانے کی. اور نہ صرف یہ کہ گرافس کی شکل اور ان کی ٹائپ کی اس میں ورائٹیز موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی بہت سی آپشنز ہیں
کہ آپ اس کو فلیٹ بنانا چاہتے ہیں, 2 ڈائمینشنل لینا چاہتے ہیں یا 3 ڈائمینشنل. When we have the scores in hand and we have converted those scores into a frequency distribution, it still is not meaningful. You have 2 lists of numbers. One column contains class intervals or groups of numbers, the other contains frequencies. And then there is a total of the frequency column. If you look at the frequency column, you can have a rough idea as to which score was obtained by most people. For example, you can see that there were 10 people who scored between 10 and 15, there were 50 people who scored between 70 and 95, and so on and so forth. But what does it mean? Is 10 to 15 very popular or 70 to 95 very good? We can't say. The first thing that we can do with these scores is to make a graph of these scores. ٹیسٹنگ میں عام طور پہ ہم 2 طرح کے گراف زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو فریکوینسی پالیگون اور دوسرے ہسٹوگرام. ہسٹوگرام اگر آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا, ایک طرح کی بارز ہیں جو کہ ایک دوسرے سے جوائنڈ ہوتی ہیں. ایک ملتا جلتا گراف اور بھی ہوتا ہے جس کو ہم بار چارٹ کہتے ہیں. بار چارٹ میں ہر اسکور کے لیے انڈیویجول بارز ہوتی ہیں, لیکن ہسٹوگرام میں ہم مڈ پوائنٹ لیتے ہیں اور ہر بار دوسری بار کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, اور ان کی ہائٹ دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا اسکور کتنا زیادہ فریکوینٹلی حاصل کیا گیا. ہسٹوگرام کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم کمپیئر کر سکیں کہ کس گروپ نے یا کس آئٹم پر لوگوں نے زیادہ اسکورز لیے یا کم لیے, یا کون سا اسکور ہے جو بار بار لوگوں نے حاصل کیا. ہسٹوگرام سے ایک کلیئر پکچر بھی آ جاتی ہے اور کمپیریزن بھی آسان ہو جاتا ہے. اور اگر ہم چاہیں تو صرف ایک گروپ کا ہسٹوگرام بنانے کے بجائے ایک سے زیادہ گروپس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں. 2 کلرز استعمال کر سکتے ہیں یا مختلف طرح کے شیڈز. دوسری طرح کا گراف جس کو عام زبان میں صرف اسی کو ہی ہم گراف کہتے ہیں, وہ ہے فریکوینسی پالیگون, جس میں آپ بارز کی بجائے لائنز کو استعمال کرتے ہیں. جن سکورز کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے مڈ پوائنٹس لیتے ہیں, ان کو پلیس کرتے ہیں اپنے گراف پیپر کے اوپر یا شیٹ کے اوپر اور ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. جو لائن ہے اس گراف کی وہ ہمیں دکھاتی ہے کہ اسکورس کا ٹرینڈ کیا ہے. اسکورس کم ہو رہے ہیں, کم سے زیادہ کی طرف جا رہے ہیں, فلیٹ ہیں, تمام لوگوں کی ایک سی پرفارمنس ہے, اور اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں. اگر ہم چاہیں تو فریکوینسی پالیگون میں بھی ایک سے زیادہ گروپس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. آپ ایک سے زیادہ کلرز کی لائنز استعمال کر سکتے ہیں یا مختلف طرح کی ڈاٹڈ لائنز استعمال کرتے ہوئے آپ 2 گروپس کو ایک ہی گراف میں کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں. But these are the crudest forms of representation of data or raw scores. As we said, we have to convert the scores into derived measures or derived scores or relative measures. The very first thing that we can do with our raw scores is to use measures of central tendency. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ایک اوور آل شکل میں ان سکورز کو کیسے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. اگر ان تمام سکورز کو ہم اکٹھا پول کر لیں تو اس کی کیا شکل بنتی ہے. میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی انکلوڈ 3 کانسیپٹس. اسٹیٹسٹکس میں استعمال ہونے والے 3 بالکل بنیادی کانسیپٹس میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی میں شامل ہیں: مین, میڈین اور موڈ. مین سے آپ واقف ہیں, مین سے مراد ہے ایوریج. میڈین سے مراد ہے the score that falls in the middle of a series of scores, and mode refers to the most frequently occurring score. ان 3 میجرز میں سے جو میجر سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور تمام اسٹیٹسٹیکل انالیسز میں تقریباً اس کی اپلیکیشن ہے, وہ ہے مین کا کانسیپٹ. میڈین اور موڈ بہت کم استعمال ہوتے ہیں, لیکن استعمال ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. مین کی بات کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میڈین اور موڈ کیا ہے. میڈین سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے 15 لوگوں کو ایک ٹیسٹ دیا, 15 سکورز آپ کے پاس آ گئے, ان سکورز کو آپ نے ایک سیریل آرڈر میں لکھ دیا. سب سے کم سکور 12 تھا اور سب سے زیادہ سکور 35. سو یو ہیڈ اے سیریز آف سکورز رینجنگ فرام 12 to 35. Now we have 15 scores. If we divide 15 by 2, we end up with what? A middle number. اگر آپ 7 scores
دائیں طرف چھوڑ دیں, 7 اسکورز بائیں طرف چھوڑ دیں, تو جو درمیان کا 15واں اسکور ہے دیٹ از آر میڈین. یعنی ہم یہ کہیں گے مثلاً ہمارے پاس ہمیں معلوم ہوا کہ 21 کا اسکور جو تھا وہ ہمارا میڈین تھا. Now we can say with confidence that 50% of the people score above 21 and 50% of the people score below 21. 21 وہ اسکور ہے جہاں پہ آدھے لوگ اس سے زیادہ اسکور لے چکے ہیں اور آدھے لوگ اس سے کم. On the other hand, mode is different. Mode is the most frequently obtained score. So if we gave the test to 15 people and we saw that 8 people out of 15 scored somewhere between say 17 and 18. 8 لوگوں نے 17 اور 18 کے بیچ میں یعنی 17.5 کا اسکور کیا اور باقی 7 لوگوں نے اور مختلف نمبرز حاصل کیے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 17.5 is the mode. That is the score that most people had obtained in this distribution of scores. But as we said, median and mode are not as frequently used as mean is used. Mean refers to the average score. And what is an average? Average is when we add up all the scores and then divide them by the total number of cases. آپ نے اپنا ٹیسٹ 17 لوگوں کو دیا تھا, تو آپ نے ان سب کے 17 کے 17 اسکورس کو ایڈ کیا اور اس کو 17 سے ڈیوائڈ کر دیا. آپ نے جو جواب حاصل کیا وہ آپ کا ایوریج اسکور یا مین ہے. بٹ دس از دا پروسیجر وی اڈاپٹ وین وی آر ڈیلنگ ود را crude scores that we obtain in first place. When we have converted the scores into a frequency distribution, the method changes. یہاں پہ ہم اپنے پرانے نالج کو تھوڑا سا ریفریش کریں گے. آپ نے اسٹیٹسٹکس میں سیکھا ہوگا کہ مین جب ہم ایک فریکوینسی ڈسٹریبیوشن سے حاصل کرتے ہیں تو اس کا فارمولا تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. مین کا نارمل ریگولر فارمولا ہے سگما ایکس اوور این یا summation x over n. In other words, the total of x scores divided by n. And n we have already said is the total number of cases or the total of the column F. But when we were dealing with raw scores, the situation was different. جب آپ نے F کا کالم استعمال کر لیا, اب آپ کا فارمولا تبدیل ہو جائے گا. سگما ایکس اوور این اس وقت تھا جب آپ کے پاس صرف ایک ایکس کا کالم تھا, اس کا آپ نے ٹوٹل کر دیا. ناؤ ایوری اسکور ہیز اکرڈ مے بی مور دین ونس. کسی کی فریکوینسی 2 ہے, کسی کی 4 ہے, کسی کی 5 ہے, کسی کی 0 بھی ہے. وچ مینس وین وی ہیو دا فرسٹ 2 columns, the column x and the column f, we need a third column that is fx. یعنی آپ نے ایکس کی ویلیوز کو ایف سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس کے اینڈ میں اس کالم میں آپ کو ایک ٹوٹل ملے گا which is called sigma fx. Here another question arises. What is our x? Because we have used, rather than raw scores, we have used class intervals. اگر کلاس انٹرول ہمارا 10 سے 15 تھا تو ہماری x کی ویلیو 10 ہوگی یا 15. ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اگر ہم 50 سے 54 کی رینج لیتے ہیں تو ہم f کو 50 سے ملٹیپلائی کریں گے یا 54 سے؟ ہم دونوں سے ہی ملٹیپلائی نہیں کریں گے, ہم ان کا ایک مڈ پوائنٹ لے لیں گے. یو ول ایڈ 50 into 54 divided by 2 and then we will obtain the mid point. جو ہمارا جواب ہے وہ ہمارا مڈ پوائنٹ ہے جس کو ہم ایک تیسرے کالم میں لکھیں گے جو کہ ہمارا ایکس کالم ہے. سو ناؤ وی ہیو اے نیو ایکس کالم and we have an f column. Every x value will be multiplied by the f and we will obtain fx. The total of fx will be sigma fx. N remains the same. Sigma fx is divided by n and we will obtain the mean by using this method. جیسے کہ ہم نے کہا کہ مین سب سے زیادہ عام طور پہ استعمال ہونے والی اسٹیٹسٹکس میں سے ایک ہے. مین کے بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں. اٹ گیوز یو این اوور آل پکچر آف دا گروپس پرفارمنس بٹ اٹ ہیز سرٹن شارٹ کمنگز آلسو. یہ پورا عمل سمجھانے کا مقصد یہ ریئلائز کرنا ہے کہ جب ہم مین کیلکولیٹ کرتے ہیں
تو اس میں ایک خامی ضرور رہ جاتی ہے، اور وہ خامی یہ ہے کہ ایکسٹریم سکور جو ہیں، بہت زیادہ سکورز یا بہت کم سکورز، ان کا مین پر فرق پڑتا ہے، لیکن جو مین کی ویلیو ہے اس کو دیکھ کے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس گروپ میں یا اس کلاس میں یا اس سیمپل میں ایکسٹریم سکورز رکھنے والے لوگ کون تھے۔ اس کی ہم ایک بالکل سمپل سی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ آپ کے پاس دو گروپس ہیں، دو لوگوں کے، دونوں کا ایوریج سکور یا دونوں کا ایوریج آئی کیو 110 ہے۔ گروپ 1 میں دو لوگ تھے، دونوں کا سکور 110 تھا، دونوں کو آپ نے ایڈ کیا، 2 سے ڈیوائڈ کیا، مین 110۔ دوسرے گروپ میں ایک شخص کا سکور 90 ہے اور دوسرے شخص کا سکور اس سے 30 یا 40 نمبر زیادہ ہے۔ جب ان دونوں کے سکور کو آپ ایڈ کرتے ہیں اور 2 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو مین ان کا بھی 110 ہی آتا ہے۔ Whereas one person had a very high IQ, the other person had a low IQ, 90 اور اس کے مقابلے میں 130 یا 20 کا سکور۔ Average, the two groups had the same average. Now you have to choose one of those groups for, say, a foreign trip or a scholarship. آپ ان دونوں میں سے کس گروپ کو منتخب کریں گے؟ اگر آپ ایوریج کو دیکھیں گے تو آپ دونوں میں سے کسی کو بھی چن سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کمپٹیشن میں، میتھمیٹکس کے کمپٹیشن میں ان کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے دونوں کا آئی کیو ایک سا ہے، دونوں میں سے کسی کو بھی بھیج دیں۔ لیکن اگر آپ ان کے انڈیویجول سکورز کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے لیے اچھی بیٹ وہ گروپ ہے جس میں دونوں کا آئی کیو 110 تھا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دونوں لوگ کم از کم ایک سا پرفارم کریں گے۔ جبکہ اگر ہم اس گروپ کو لے لیں جس میں ایک شخص کا آئی کیو 90 تھا تو اس بات کا امکان ہے کہ ایک شخص تو شاید اچھا سکور لے لے لیکن دوسرا شخص شاید بہت بڑی غلطیاں کر دے۔ سو کنسیڈرنگ دس ویکنیس اینڈ ریئلائزنگ دیٹ دا مین ڈز ناٹ ٹیل اس اباؤٹ دا ایکسٹریم اسکورز اینڈ دا اسپریڈ آف اسکورز، another statistical concept is used, that is measures of dispersion. Statistics میں اور psychological test کی interpretation میں جو ایک concept بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے concept deviation کا۔ Now when we have the value of mean, we have to see how far individual scores are located from the mean, that is the deviation between individual scores. وہ جو ہم نے پہلے مثال دی تھی کہ ایک شخص کا آئی کیو 90 ہے، دوسرے کو اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن ایوریج ایک سی ہی ہے۔ اینڈ دا مین ڈز ناٹ ٹیل اس اباؤٹ دیٹ، اٹ گیوز اس اونلی ون اسکور وچ انڈیکیٹس دا اوور آل پرفارمنس آف دا گروپ۔ دا پرپز آف میجرز آف ڈسپرشن از ٹو سی اینڈ ٹو ڈسکرائب ایز ٹو ہاؤ فار دا اسکورز آر اسکیٹرڈ اور اسپریڈ اراؤنڈ دا مین۔ ایک سے زیادہ میجرز آف ڈسپرشن استعمال ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جس میجر کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن، لیکن اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے بھی پہلے اس کو اگر ہم اسکوائر کر دیں تو وہ ویریئنس ہے۔ ویریئنس ہم استعمال کرتے ہیں ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن کے لیے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا کانسیپٹ۔ میجرز آف ڈسپرشن کی کیلکولیشن کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں مین ہی کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ We have the value of the mean and then we see what is the distance between individual scores, every individual score and the mean itself, which means we have the same columns first of all because we have to calculate the mean first. We will have the column for class intervals, then we have a column for frequencies. The class intervals are converted into midpoints which give us the x column, fx, because we have to calculate the mean by multiplying every x value with the f value. اب جب ہم نے مین کیلکولیٹ کر لیا تو ہم نے ہر اسکور کا ڈسٹینس دیکھنا ہے مین کے ساتھ، جس کا مطلب ہے ہم ایک اور کالم بناتے ہیں x minus mean. What we are doing here is we subtract the mean from every individual x score, x value. جو بھی آپ کی x value ہے اس میں سے آپ مین کی ویلیو کو مائنس کریں گے اور اس کو ہم ایکس مائنس مین کے کالم میں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہم اسی ویلیو کو اسکوائر کریں گے۔ جب آپ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کریں گے اور آپ ایکس مائنس مین کا کالم بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کچھ ویلیوز
نیگیٹو ہیں اور کچھ ویلیوز پازیٹیو میں. وین یو ول اسکوئر آف دیز ویلیوز آل آف دیم ول بیکم پازیٹیو ویلیوز. آپ نے ان کو اسکوئر کیا, ایف سے ملٹیپلائی کیا, اور آپ کے پاس سگما ایف انٹو ایکس مائنس مین اسکوئر آ گیا. اس کو آپ فردر ڈویژن کے ساتھ فارمولا اپلائی کرتے ہوئے اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور ویریئنس بھی. اگر آپ اس کو n سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس ویریئنس آ جائے گی. اگر آپ اس کا اسکوائر روٹ لے لیں تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن. یہاں پہ ہم اس کی میتھڈالوجی یا کیلکولیشن کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے کیونکہ ہم اسٹیٹسٹکس کا کورس نہیں کر رہے. ہم صرف ان کانسیپٹس کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ٹیسٹ اسکور کے انٹرپریٹیشن میں کس طرح سے مین کا, اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا یا ڈیویشن کا کانسیپٹ استعمال کیا جاتا ہے. ابھی تک ہم نے یہ بات کی کہ جب ہمارے پاس ٹیسٹ کے را اسکورز آتے ہیں تو وہ میننگ لیس ہوتے ہیں. ان کو کسی طرح کے معنی دینے کے لیے ہم نے ان کو ڈیرائیوڈ اسکورز میں یا ریلیٹیو میجرز کی شکل میں بیان کرنا ہوتا ہے. ان کو اس طرح سے بیان کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اگر میرا اسکور یہ ہے تو باقی لوگوں کے مقابلے میں اس اسکورس کے کیا معنی ہے یا اس کی کیا پوزیشن ہے. وہ ہمیں ریلیٹیو اسٹینڈنگ بھی بتاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کمپیریٹیولی ہم ہائی پر ہیں, لو پر ہیں یا ایوریج لیول پر کھڑے ہیں. تو جب ہم را اسکورز لے لیتے ہیں ان کو ہم ایک آرگنائز شیپ دیتے ہیں, فریکوینسی ڈسٹریبیوشن میں کنورٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس کو صرف ایک گرافک شکل میں بیان کرنا چاہیں تو ہم گراف بنا سکتے ہیں. اگر ہم اس سے مزید آگے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مزید ایک ریلیٹیو اسٹینڈنگ کی شکل دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اسٹیٹسٹکس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. دو طرح کے بنیادی اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹس یہاں پہ استعمال ہوں گے, میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی کا اور میئرز آف ڈسپرشن کا. میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی میں ہم نے کہا کہ مین کی سب سے زیادہ اپلیکیشن ہے کیونکہ مین ہمیں ایوریج کا کانسیپٹ دیتا ہے. اور ہم جتنے بھی اسکورز دیکھیں, اچیومنٹ کے اسکورز یا اور خاص طور پہ آئی کیو کے یا ابیلٹی کے ٹیسٹ اور ان کے اسکورز, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایوریج اسکور ایک خاص معنی رکھتا ہے. اور جب ہم سمجھتے ہیں ایوریج تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم زیادہ تر دوسرے لوگوں کے جیسے ہیں, اور ابو ایوریج ہمیں بتاتا ہے کہ ہم عام لوگوں سے بہتر ابیلٹی کے مالک ہیں. بلو ایوریج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم عام یا زیادہ تر لوگوں کے مقابلے میں کم تر ابیلٹی کے مالک ہیں. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا اسکور اتنا برا نہیں آ سکتا تھا, یقیناً ٹیسٹ میں کوئی خرابی ہے, تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کے دوران بھی کوئی سورس آف ایرر واقع ہو گیا ہو. دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا سیلف کانسیپٹ بہت بلند تھا لیکن ہماری ابیلٹی اتنی بلند نہیں تھی جتنا کہ ہم سمجھتے تھے. ایوریج کے اسکور یا مین کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مین میں ایک خامی رہ جاتی ہے, اور وہ یہ کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ جس گروپ کا یہ مین ہے اس میں کم, زیادہ یا درمیانے اسکورز کرنے والے کتنے کتنے لوگ تھے. اس چیز پر قابو پانے کے لیے ہم میئرز آف ڈسپرشن کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ جس ایوریج یا مین کی ویلیو کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ پورے گروپ کی پرفارمنس کی ایک ریپرزینٹیو ہے, وہ کس حد تک ریپرزینٹیو ہے اور اس میں کس حد تک غلطی کا یا ایرر کا چانس ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ نے جیسا کہ دیکھا اس کے پورے عمل کے دوران دراصل ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم ہر اسکور کا ڈسٹینس دیکھتے ہیں مین سے. ایکس مائنس مین سے مراد یہی ہے کہ ہر اسکور جو ہے انڈیویجولی انڈیپینڈنٹلی مین سے کتنے ڈسٹینس پر واقع ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس مین کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس گروپ کی پرفارمنس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس میں اس قدر چانس ہے یا اتنے نمبروں کا چانس ہے کہ جس ویلیو کو ہم اس گروپ میں سے منتخب کریں گے وہ اس تعداد میں یا اس اماؤنٹ تک مین سے مختلف ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر مین 100 ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے 5, تو اس بات کا امکان ہے کہ کوئی اگلا نمبر یا اگلا شخص جو ہم اس گروپ میں سے منتخب کریں گے اس کا اسکور 100 سے 5 کم یا 5 زیادہ ہو سکتا ہے. کسی شخص کا اسکور 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشنز مختلف بھی ہو سکتا ہے, یعنی 100 سے 10 کم یا 10 زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہی وہ تصور ہے جس کو اکثر آئی کیو ٹیسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے.
وہ ایوریج بھی بتاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں ڈیویشن کی اماؤنٹ یا مقدار کیا ہے. یہاں پہ ایک اور اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹ جس کی سمجھ ہمیں ٹیسٹ کے انٹرپریٹیشن کے حوالے سے بہت ضروری ہے وہ ہے نارمل ڈسٹریبیوشن کرو کا کانسیپٹ. نارمل ڈسٹریبیوشن کرو از این آئیڈیل کرو, اٹ از اے ہائپوتھیٹیکل کرو. اس کو مختلف میتھمیٹیکل کانسیپٹس اور پروسیجرس کی بنیاد پر بنایا گیا یا تصور کیا گیا. اٹس اے بیل شیپڈ کرو. بہت آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو ایک ٹیسٹ دیں, ان کے اسکورس کو ایک گراف کی شکل دے دیں اور فریکوینسی پالیگون بنائیں تو اس کی شکل ایک بیل کی طرح کی آ جائے گی. بیل سے مراد یہ ہے کہ اس میں اسکورس کی میجورٹی درمیان میں پیک میں ہوگی اور بالکل اینڈ کے اوپر دونوں سائڈوں پہ بہت کم لوگ ہوں گے جن کے بہت ہائی اسکورز ہوں گے اور بہت کم لوگ ہوں گے جن کے بہت لو اسکورز ہوں گے. یعنی یہاں پہ گراف کا کانسیپٹ بھی استعمال ہو رہا ہے. اگر آپ بہت تھوڑے سے اسکور لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اسکور کم سے زیادہ کی طرف جا رہا ہے یا زیادہ سے کم کی طرف جا رہا ہے تو ایک سیدھی لائن میں گراف بن جاتا ہے, نیچے سے اوپر جاتی ہے یا اوپر سے نیچے جاتی ہے. اگر سب لوگوں کے ایک سے ہی اسکورز ہیں تو شاید ایک سیدھی لائن بن جائے. لیکن اگر ہم بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو لیں گے اور ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر ہم تمام پاپولیشن کے تمام لوگوں کو ایک ٹیسٹ دے دیں اور پھر ایک گراف بنائیں تو وہ ایک بیل شیپڈ گراف ہوگا. اینڈ دس اسٹینڈس ٹرو فار موسٹ کوالٹیز, کیریکٹرسٹکس اور ٹریٹس. If we talk about personality traits in large numbers of people, if we talk about other characteristics like height, weight, speed, the amount of weight that people can carry, the amount of food that people can consume, the number of times that people breathe, اس طرح کی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں دنیا میں وہ ایوریج پرفارمنس کے مالک ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ جب آپ گراف بنائیں گے تو کم سکورز کی طرف سے گراف بہت کم ہوگا اور آہستہ سے اوپر جائے گا اور جب ایوریج پہ پہنچ جائے گا تو میکسیمم پیک پہ پہنچ جائے گا اور پھر کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور کم ہوتے ہوتے جب ہم اپنے گراف کے اینڈ پہ بہت ہائی ویلیوز کی طرف آئیں گے تو بہت کم تعداد میں لوگ ہوں گے جن کے بہت ہائی سکورز ہوں گے. دنیا میں بہت کم تعداد میں لوگ ہوں گے جن کا آئی کیو 150 یا اس سے زیادہ ہو. دنیا میں بہت کم تعداد میں لوگ ہوں گے جن کی ہائٹ 7 فٹ سے زیادہ ہو. دنیا میں بہت کم تعداد میں لوگ ہوں گے جو کئی سو کلو کا ویٹ اٹھا سکتے ہوں. بہت کم تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے جو بہت تیز اسپیڈ سے بھاگ سکتے ہوں. دوسری جانب بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بہت کم ویٹ اٹھائیں گے. تھوڑا بہت ویٹ ہر کوئی اٹھا سکتا ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جن کا قد بہت چھوٹا ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جن کا آئی کیو بہت کم ہے. زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جن کا آئی کیو ایوریج ہے, جو ایوریج ویٹ اٹھا سکتے ہیں, جو ایوریج اسپیڈ سے بھاگ سکتے ہیں. اور یہی کانسیپٹ نارمل ڈسٹریبیوشن کرو میں استعمال ہوتا ہے. اس کرو کی کچھ بیسک پراپرٹیز ہیں یا بیسک کوالٹیز ہیں. 1. The largest number of cases cluster in the center. نارمل ڈسٹریبیوشن میں سب سے زیادہ تعداد میں لوگ سینٹر میں ہوں گے, اور اگر یہ آئیڈیل کرو ہے تو اس میں مین, میڈین اور موڈ بھی شاید ایک ہی پوائنٹ پر آئیں گے یعنی سینٹر میں. دا لیسٹ نمبرز آن ایکسٹریمز. بیل شیپڈ کرو میں ایکسٹریمز پہ بہت کم یا بہت زیادہ سکورز ہوں گے. اٹ از bilaterally symmetrical with a single peak in center. دونوں جانب سے یہ سیمیٹریکل ہے. سینٹر میں ایک پیک ہوگی اور دونوں سائڈیں اس کی ایک برابر ہوں گی, ایگزیکٹلی ایک برابر, اگر یہ ایک آئیڈیل کرو ہو تو. موسٹ ڈسٹریبیوشنز آف ہیومن ٹریٹس ول فال انٹو دس ماڈل. آپ ہیومن ٹریٹس کی اگر بات کریں گے اور ان کی ڈسٹریبیوشن بنائیں گے اور بہت زیادہ تعداد میں اس کو شامل کریں گے, لوگوں کو اس میں شامل کریں گے, تو آپ کی اینڈ پروڈکٹ یہی ڈسٹریبیوشن ہوگی. اسٹیٹسٹیشنز نے اور ریسرچرز نے اس کے بارے میں بہت تحقیق کی, اس کے بارے میں بہت لکھا, اور اس بات پہ کنسنسس ہے کہ اگر ہمیں ایک آئیڈیل نارمل ڈسٹریبیوشن کرو حاصل ہو جائے تو اس کے سینٹر میں مین ہوگا, اینڈ دس کرو ول بی ڈیوائڈیڈ انٹو the distance of 6 equally sized
स्टैंडर्ड डिविएशंस. सेंटर में मीन है, उसके दाएं हाथ पर 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस बराबर बराबर के वक्फे पर हैं और 3 उससे बाएं जानिब, जिसका मतलब है कि मीन से सेंटर में लेफ्ट की जानिब नेगेटिव स्कोर्स या कम स्कोर्स की तरफ 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस है, और इसी तरह से राइट हैंड पर ज़्यादा वाले स्कोर्स, वो स्कोर जो मीन से ज़्यादा हैं, वो 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस की फॉर्म में है. जैसे कि हमने पहले कहा, फ़र्ज़ कीजिए कि मीन 100 है, मीन IQ 100 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन जब हमने कैलकुलेट की तो स्टैंडर्ड डिविएशन 10 थी, जिसका मतलब है कि अगर हम उसका ग्राफ बनाएं तो 50% लोग जो हैं वो 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस में होंगे. कुछ का स्कोर 100 और 110 के दरमियान में होगा, कुछ का स्कोर 110 और 20 के बीच में, और कुछ का 120 और 30 के बीच में. अगर हम कम एंड पर जाएं लेफ्ट साइड पे, तो कुछ लोग होंगे जिनका स्कोर 100 और 90 के बीच में होगा, कुछ का 90 और 80 के, और कुछ का 80 और 70 के. नाउ वी हैव टू सी, ये तो एक आम अंडरस्टैंडिंग की बात है कि ज़ाहिरी बात है कि कुछ लोग 70 से 80 के बीच में होंगे, 80 से 90, और कुछ 90 से 100 के बीच में. आखिर वो कितने लोग होंगे, उनकी तादाद क्या होगी, एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल विल बी फॉलोइंग बिटवीन द मीन एंड 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस, एंड 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस एंड 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस. स्टैटिस्टिशियंस ने हमें ये तादाद भी बता दी है. We can see, and the formulas are there to see, that 34.1% people will fall between the mean and plus 1 standard deviation. यानी अगर हम एक ऐसा IQ टेस्ट लें जिसकी एवरेज 100 IQ थी और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 10 थी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन के 34.1 लोग जो हैं, 34.1% लोग, उनका IQ 100 और 110 के बीच में होगा. इसी तरह से 13.6% people will be having an IQ between 110 and 120, and a very small amount, 2.1% people will be having an IQ between 120 and 130. On the other hand, we can see that 34.1% people will be having an IQ between 90 and 100. 13.6% people will be having an IQ between 80 and 90. And a very small percent, 2.1%, will be having an IQ between 70 and 80. तो वही बात जैसे कि हमने पहले कहा था, it is symmetrical and there are extreme scores but in very small numbers. लेकिन हमने जो भी परसेंटेजेस बताई, 34.1%, 13.6% एंड 2.1, ये टोटल 50% नहीं बनते, 50% से कुछ कम है. अभी भी कुछ गुंजाइश है फॉर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन हु स्कोर्स मच अबव 130 और मच बिलो 70. चुनांचे यहाँ हम देखते हैं कि अगर एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन को लें तो उसमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की मदद से we can have an idea of the relative standing or relative position of a person's IQ. अब अगर हमें कोई बताए कि एवरेज IQ तो 100 है लेकिन मेरा IQ 130 है, now we can immediately say that yes, this person is a very very intelligent person because he is scoring more than almost everybody. और इसी तरह से अगर कोई शख्स कहे कि इस बच्चे का IQ 70 है, तो हम फ़ौरन कहेंगे कि ये बहुत कम जहानत का मालिक है, इसको डेफिनेटली किसी मदद की ज़रूरत है. हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे जहन में ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है जिसमें हम ये जानते हैं कि ये 70 का स्कोर कितनी स्टैंडर्ड डिविएशंस कम है मीन से, और ये 130 का स्कोर मीन से कितनी स्टैंडर्ड डिविएशंस ऊपर है. और यही तस्वुर है जो टेस्ट के नॉर्म्स बनाते हुए इस्तेमाल किया जाता है. उम्मीद है इसको देखते हुए आप समझ गए होंगे कि जब हमें कोई ये बताता है कि आप बहुत ज़हीन हैं या आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उसका क्या मतलब होता है.
Now we know that what is an average score, what is an average IQ, and what does it mean when we say that this person is 2 standard deviations above the mean. Person X is 1 standard deviation below the mean. ٹیسٹ اسکورس کی نارم ڈیولپمنٹ میں ڈیویشن کا یہ تصور استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں بڑی اچھی طرح سے پتہ لگ جائے کہ ہم ایوریج سے کتنی دور ہیں، ایوریج کے مقابلے میں ہم ہائر ہیں یا لوور ہیں، اور اگر کوئی اور شخص ہمارے جیسا ہی کوئی اسکور لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہماری کمپیریٹیو پوزیشن کیا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے کوشش کی کہ ہم نارمس کا کانسیپٹ سمجھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ ٹیسٹ کے اسکورس کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جاتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرپریٹیشن میں اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹس بہت اہمیت رکھتے ہیں. یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، سمپل فارمولاز ہیں جن کو استعمال کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ را یا کروڈ اسکورس کو ایک میننگ فل فارم دی جائے. اگلے لیکچرز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کس طرح کی جاتی ہے، ٹیسٹ کے آئٹمس کیسے لکھے جاتے ہیں اور کن کن باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے ٹیسٹ کو ایک فائنل شیپ دیتے ہوئے. یہ سب کچھ آئندہ کے لیکچرز میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.